درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم برحمتك أصلح لي شأني كله يا رب زدني علما۔ دوستو، بزرگو، کئی ہفتے سے ایک ہی حدیث تلاوت کی جا رہی ہے، جس کی آخری بات پچھلے ہفتے یہ ہوئی تھی کہ ایک خاتون کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا۔ لے بیٹا پکڑ لے۔ نتیجہ رہ گیا تھا، بات رہ گئی تھی کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس خاتون سے معلوم کیا کہ تیرا مرشد، تیرا پیر، تیرا استاد کون ہے، تو اس خاتون نے ایک عصا، ایک لکڑی، ایک لاٹھی، ایک سیدھا سادھا ڈنڈا لا کر کے شیخ کے سامنے رکھ دیا، اپنے شوہر کو دیا کہ شیخ کو بتاؤ کہ یہ میرے مرشد ہیں۔ یہ معمہ نہ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو سمجھ میں آیا اور نہ شوہر کے سمجھ میں آئے کہ بھائی پیر مرشد کوئی انسان ہوتا ہے جو اس کو چند کلمات تلقین کرتا ہے، یا مرید اپنی خامی، کمزوری، کہاں کہاں پہ اس کے نفس کی اس کے ساتھ تصادم ہوتے ہیں، کہاں کہاں کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے، کس مقام پہ شکوک و شبہات آتے ہیں، تو انسان اپنے پیر مرشد کو بتاتا ہے، وہ اس گتھی کو سلجھا دیتا ہے۔ جو اہل اللہ ہیں وہ جانتے ہیں، کبھی پیر کو مرید کو پیر پیچھے کر دیتا ہے اور کبھی مقام سے آگے کھسکا دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس میں مت الجھو، اور لا الہ الا اللہ کے نفی کے تحت جس مقام پہ ہو اس کا انکار کر دو، اس کی نفی کر دو اور آگے چلے جاؤ۔ مطلوب تو اللہ ہیں، لا الہ مطلوب نہیں ہے، الا اللہ مطلوب ہے۔ لا الہ الا اللہ وہ سب صوفی لوگ جانتے ہیں، یہ اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ تمام موجود کی وجود کی نفی کرو، ہم بھی نہیں تم بھی نہیں، جو کچھ تم محسوس کرتے ہو اس کی بھی نفی کرو۔ حتیٰ بسا اوقات ذکر والا محسوس کرتا ہے کہ کائنات عالم فنا ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہے، نہ شمس ہے، نہ قمر ہے، نہ چاند ہے، نہ سورج، نہ زمین، نہ آسمان، ایون میں بھی نہیں، اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہتا ہے۔ تو مرشد کامل جب ہوتا ہے تو پوچھتا ہے کہ یہ ادراک تم کو کیسے ہوا، یہ احساس کیسے ہوا کہ کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ محسوس ہوا ایسا۔ تو مرشد جو کامل ہوگا وہ کہے گا کہ یہ جو احساس ہوا کہ کچھ نہیں ہے اور تو تھا، تو اپنی بھی نفی کر دینا، یہاں تک کہ ایک اللہ کا وجود ثابت ہو جائے اور تو سب کو فنا کر دے۔ خیر وہ ایک مقام ہے، تو دوسری بات ہے دوسری دنیا کی۔ اللہ کرے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کلمہ توحید کی حقیقت عطا کر دے۔ اچھا دوستو، تو یہ معمہ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، نہ تو شوہر کے، نہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو شوہر نے بہت زور ڈالا بیوی کے اوپر کہ تو کچھ نہ کچھ چھپاتی ہے، تو اتنے بڑے مقام پہ کیسے پہنچ گئی، بتا راز کیا ہے۔ تو اس نے بتایا اس میں کوئی راز نہیں ہے، بس یہ میرا لاٹھی جو ہے یہی میرا پیر ہے۔ جب بہت جستجو کی، شوہر نے دھمکی دی کہ تجھے پتا ہے میرے مزاج کا، تو اسی ڈنڈے سے میں سونٹ دوں گا تجھے۔ تو بیوی نے کہا کہ میرے سرتاج،
بالکل سچی حقیقت یہی ہے کہ یہی لاٹھی میرا مرشد ہے۔ کہا آپ لکڑی کا کاروبار کرتے ہیں؟ روزانہ 1 ٹرک 2 ٹرک بیل گاڑیوں میں اس زمانے میں آتے تھے لکڑیاں آئی، آپ نے انہیں کٹوایا، کٹوانے کے بعد کچھ روٹی پکانے والے بھٹیارے لے گئے، کچھ تندور والے لے گئے، کچھ مسجد والے لے گئے، کچھ گھر والے لے گئے، لاکھوں کروڑوں ٹن لکڑیاں آئی اور آپ نے سب لکڑیوں کو ترشوا کر کے بیچ دیا، وہ آگ کا ایندھن بن گئی نہیں بن گئی؟ شوہر نے کہا بالکل بن گئی۔ اور یہ بالکل سیدھی سادھی لکڑی تھی، ایک دم سرپٹ سیدھی، آپ نے لا کر کے مجھے دیا اور کہا بیوی اس کو سنبھال کے رکھنا، اور گاؤں میں لوگ لٹھیا کو سرسوں کا تیل پلاتے ہیں، یعنی تیل لگاتے ہیں تاکہ وہ مضبوط اور سالڈ ہو جائے، اس میں سوس اور گھن نہ لگے۔ یہ گاؤں والوں کا رواج ہے۔ گاؤں والے ہنس پڑے کہ ہاں ایسا ہوتا ہے۔ کہا کہ سنیے، یہ سیدھی لکڑی تھی، آپ نے مجھے لا کے دیا کہ دیکھ بی بی اس کو حفاظت سے رکھنا، کبھی سانپ نکل جائے گا تو ماریں گے، کبھی ضرورت پڑے گی تو اس کو کام میں لائیں گے۔ بس میں نے اپنا مرشد اس کو بنا لیا کہ جتنے بھی انسان ٹیڑھے بکلے ہوں گے، جس طرح لکڑیاں ٹیڑھی تھی جن کو آپ نے خاکستر کروا دیا ہے، تو جتنے انسان اللہ رسول کی شریعت کے میزان پر ٹیڑھے نکلیں گے، حق جل مجدہ قیامت کے دن ان کو کاٹ کے جہنم کا ایندھن بنا دے گا، اور جو اس لکڑی کی طرح سیدھا ہو کر کے آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ اعزاز کے ساتھ جنت میں بسا دیں گے۔ بس میرا پیر یہی ہے۔ میں نے یہ سمجھ لیا کہ لکڑی بھی جو سیدھی ہے اس کی اتنی حفاظت ہوتی ہے، تو انسان جب سیدھا ہوگا تو رب ذوالجلال بھی اس کا اکرام کریں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ میں نے پچھلے ہفتے سنایا تھا آپ کو واقعہ، نتیجہ رہ گیا تھا، بات ختم ہو گئی تھی، وقت کے تقاضے نزاکت تھے۔ اچھا بھائی دوستو، بات اس پر چل رہی تھی کہ الحمد للہ، رب پر بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالی نے پہلے حمد لائے، پھر اللہ کا نام آیا، پھر اس کے بعد اللہ کے تمام اسماء حسنہ میں سے یا تمام صفات میں سے اللہ نے اپنی صفت ربوبیت کو اپنے نام کے بعد معاً سورہ فاتحہ میں جوڑا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے ایک حدیث سنائی تھی آپ کو پچھلے ہفتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، ایک روایت میں ہے کہ من عرف ربہ کل لسانہ، دوسری روایت ہے من عرف ربہ کلم لسانہ، دونوں روایت ہے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا اس کی زبان غیر اللہ کی عظمت بیان کرنے سے گنگی ہو گئی، کل لسانہ، کل لسانہ۔ دوسری روایت آئی کہ من عرف ربہ کلم لسانہ، کہ جس نے اپنے رب کو پہچان لیا تو وہ اب کسی کی عظمت و بڑائی کو بیان نہیں کرے گا، اپنے رب کی ہی کبریائی کو بیان کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ ہم نہیں کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں۔ سنیے، یا ایھا المدثر، اے کمبلی اور کر کے لپٹنے والے میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور لوگوں کو ڈرائیے، وَرَبَّكَ، زور سے بولیے آپ لوگ جو حافظ ہیں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور تمام کبریاؤں کی نفی کر دیجئے، ہر بڑے کی بڑائی کو زمین بوس کر دیجئے، اور لوگوں کے دل میں رب ذوالجلال کی عظمت کا مینارہ بلند کر دیجئے۔ یہ قرآن ہے بابا، ہم نہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اللہ کی کبریائی بیان کیجیے۔ تو حضور نے بھی فرمایا کہ من عرف ربہ کلم لسانہ، جس نے اللہ کو پہچانا اس کی زبان اللہ کی کبریائی سے
گویا ہو جائے گی، کسی کی بڑائی نہیں بیان کرے گا جی، کہے گا ماشاء اللہ قاری صاحب یار کیا قرآن پڑھتے ہیں، دل کھینچ لیتے ہیں۔ کس کی تعریف ہوئی؟ اللہ کی تعریف ہوئی، کیونکہ اللہ نے آواز عطا فرمایا۔ اللہ نے ہر شخص کو تو نہیں دی آواز، ہر شخص کو پڑھنے کا ڈھنگ بھی نہیں دیا، تو انسان مخلوق کی تعریف سے پہلے کسی بھی مخلوق میں کوئی خوبی دیکھے تو مخلوق کی تعریف نہ کر کے اس خوبی کا انتساب رب ذوالجلال کی طرف کر دے، ایک اللہ کی طرف کر دے، ایک ارے بھائی دوستو بات پہ بات نکل جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی، جو ہو گیا وہ ہو گیا، وہ کہ نہیں سنانا مجھے آپ کو۔ حضرت عائشہ اپنے ابو کے گھر چلی گئیں، قرآن میں آیت برات نازل ہوئی، حضرت عائشہ کے قضیے کا فیصلہ اللہ نے آسمان سے کر دیا کہ عائشہ طاہرہ ہیں، طیبہ ہیں، پاک دامن ہیں، عفیف ہیں، اللہ نے ان کے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ کر دیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ سے کہا کہ اٹھ محمد الرسول اللہ کا شکر ادا کر کہ تیری برات ان پہ نازل ہو گئی ہے اور تو پاک ہو گئی۔ تو عائشہ کیا جواب دیتی ہیں دیکھیے گا حیات الصحابہ، مولانا یوسف صاحب نے لکھا ہے، حضرت عائشہ نے کہا بابا میں محمد کا کیا شکر ادا کروں، رب محمد کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے عائشہ کے دل کی فریاد کو عرش اعظم پہ سن لیا اور قیامت تک کے لیے قرآن میں نازل کر دیا۔ میں اس رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتی ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے گھر سے مجھے روانہ کر کے ببو کے گھر بھیج دیا تھا، تو ان کا کیا شکر ادا کروں؟ شکر اس رب ذوالجلال کا کرتی ہوں جس نے محمد پر میری عفت و عصمت کی، طہارت کی، تقدس کی آیت نازل کر دی، اور قیامت تک مسلمان کا بچہ بچہ میری عفت و عصمت کو قرآن میں پڑھے گا، تو میں اس رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کرتی ہوں۔ اسی کو اللہ نے کہا تھا، یہی مقصد تھا رسول اللہ کا۔ حضور میں نے قرآن پڑھ کے سنایا نا بھائی، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ہر ایمان والے کے دل میں اللہ کی کبریائی اتنی داخل کر دیجئے، اتنا تزکیہ کر دیجئے، اتنا مجاہدہ کرا دیجئے، مخلوق سے اتنا کاٹ دیجئے کہ بال ارادہ یا بلا ارادہ، یعنی ہوش میں یا بے ہوشی کے عالم میں مخلوق خالق ہی کو یاد کرے، مخلوق کو یاد نہ کرے۔ اللہ ایمان ایسا دے دے بابا، اللہم، یہ تقریر نہیں ہے مقصد بابا، روزانہ میں جاتا ہوں درس کے لیے تو دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اسی حدیث کے صدقے وسیلے مجھے بھی وہ چیز عطا فرما دے جو اس میں ہے، اور ہمارے سننے والوں کو بھی دے دیجئے، سب کو اللہ دے دے، محتاج تو ہم سب ہیں۔ خیر، تو یہ اللہ کی معرفت کیسے آئے گی؟ وہ جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی تھی پچھلے ہفتے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ کو پہچاننے کے لیے تمہیں قاری صاحب کے پاس نہیں آنا، اللہ کو پہچاننے کے لیے تجھے کسی مخلوق کے پاس نہیں آنا ہے، اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ کی مخلوقات میں غور کرو، سوچو، اس پہ دلیل قائم کرو، اور دلیل قائم کر لینے کے بعد یہ سوچو کہ مخلوق میں اتنی زبردست تاثیر کس نے پیدا کر دی؟ چھری میں کاٹنے کی صلاحیت یہ کس نے پیدا کی؟ چاند میں اپنی روشنی، جو چاند میں روشنی ڈال کر کے کائنات عالم کو منور کر سکتا ہے، وہ خود کتنا بانور ہوگا؟ اور رب ذوالجلال کی قسم، چاند کا نور کچھ نہیں ہے، سورج کا نور کچھ نہیں ہے اس نور کے مقابلے میں جو آپ کے سینے میں ہے۔ قیامت کا دن آئے گا، اللہ کہہ رہے ہیں اذا الشمس کورت، چاند بے نور ہو جائے گا، چاند
بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی چھن جائے گی، لیکن یہ جتنے بیٹھنے والے ہیں ان میں سے ایک کا نور بھی نہیں چھنے گا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم۔ تو آپ اچھے ہیں یا چاند اچھا ہے؟ آپ باکمال ہیں یا سورج باکمال ہے؟ اللہ کے سامنے سورج بے نور ہو جائے گا اور ہر صاحب ایمان کا نور اللہ کے سامنے آیا ہو جائے گا۔ تو قرآن اسی نور کی دعوت دیتا ہے۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں وہ مجھے مل جائے، آپ بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مجھے، تو قرآن نے کہا اپنے آپ میں غور کر، فی انفسکم افلا تبصرون۔ تو اس آنکھ سے 2 ہفتہ پہلے میں نے کہا تھا سب دیکھتا ہے، کوشش کر کہ اللہ کے نور کو بھی دیکھ اور سن۔ نہیں سمجھ میں آتی بات تو سن لیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ کھڑے ہو جاؤ رات کے اندر، کھلے آسمان کے نیچے، کبھی زمین کو دیکھو اور کبھی آسمان کی بلندی کو دیکھو، کبھی ستارے کی چمک کو دیکھو، کبھی سورج چاند کی روشنی کو دیکھو، اور پھر دلیل قائم کرو کہ اے میرا رب تو کتنا باکمال ہے کہ ایمان والوں کو تو نے چاند سے زیادہ روشنی عطا کی، سورج سے زیادہ روشنی عطا کی، کہکشاں سے زیادہ تو نے روشنی عطا کی ہے۔ قیامت کے دن ہے میرے اللہ تو مجھے جہنم کے آگ سے بچا لینا، سبحانک تو بے نیاز ہے، فقنا عذاب النار، مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لینا۔ قرآن کہتا ہے کہ سن، نہیں سمجھ میں آتا ہے تجھے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ جو روزی کھاتا ہے تو، اور روزی کھا کر کے روٹی کھا کر کے مسجد میں نہ آ کر کے میخانے میں جاتا ہے تو یہ تو نے سوچا ہے کہ کس نے پیدا کیا ہے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تو نے تو دانے ڈالے تھے ایک، اس دانے کو زمین سے اگایا کس نے؟ اس میں بالی کون لے کے آیا؟ اس کو استعمال کے قابل کس نے بنایا؟ کون ہے دوستوں؟ اللہ کا انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ بارش تو نے برسائی ہے یا میں نے برسائی ہے؟ کون برسایا جی؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، یہ درخت تو میں نے اگایا ہے کہ تو نے اگایا؟ اس میں تو آگ لگاتا ہی نہیں لگاتا ہے جی؟ تو سن لے، آج لکڑی میں آگ لگی ہے، تو اگر اللہ کو نہیں مانے گا تو ایک روز تیرے اندر بھی آگ لگ جائے گی، تیرے اندر بھی آگ لگے گی۔ سن، افلا ينظر، کیا ہے پڑھیے سورہ عبس وتولی میں، فلینظر الانسان الی طعامہ انا صببنا الماء صبا، میں نے آسمان سے بارش برسایا ہے، ثم شققنا الارض شقا، زمین کو میں نے پھاڑا ہے، ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، میں نے اگائے ہیں دانے، میں نے کھلائے ہیں انگور، اور میں نے بنائی ہے ترکاریاں سبزیاں، فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا، زیتون بھی اور کھجور بھی، وحدائق غلبا، اور گھنے باغ، وفاکہۃ وابا، اور میوے بھی میں نے اگائے ہیں، سیب کھاتا ہے، سنترے کھاتا ہے، فلاں کھاتا ہے، فلاں کھاتا ہے، فلاں کھاتا ہے۔ یہ بتائیے 7 طرح کے رزق میں نے دیے کہ کوئی اور ہے کائنات عالم میں میرے مقابلے میں؟ کون ہے جی؟ اللہ نے اسی لیے کہا کہ 7 طرح کا میں نے تجھے رزق دیا ہے، تو میرے سامنے 7 عضو پر سجدہ کر لے، 2 ہاتھ، 2 یہ گھٹنے، 2 پاؤں اور 1 یہ، کتنے ہیں؟ 7 عضو پر تو سجدہ کر لے۔ یہ 7 طرح کا جو تجھے میں نے رزق دیا ہے، یہ اس رزق کا شکر ہے، یہ کہ 7 عضو پر تو سجدہ کر۔ بیت اللہ جب جا تو 7 چکر کیا کر،
صفا مروہ میں بھی 7 چکر کیا کر، ہے کہ نہیں بابا؟ کنکڑی مار تو 7 ہی مار، زمین کتنی 7، آسمان کتنا 7۔ سنو، اللہ کہتے تجھے میں نے زمین سے پیدا کیا ہے، تو میرے نام کی کبریائی گائے گا تو 7 زمین میں جتنے کمالات ہیں یہ سارے کمالات میں تنہا تجھے دے دوں گا۔ اور سن لے، 7 آسمان ہیں، ہر ملائک ہر آسمان میں ملائک کی ایک کائنات ہے۔ تو اگر میرے نام کی تسبیح کرے گا تو دیکھ لے تیرے نبی کو میں نے 7 آسمان کی معراج کرائی ہے، وہ تمام انوارات تجھے عطا کر دوں گا جو 7 آسمان میں موجود ہے۔ بس تو مجھے مان تو لے، تو مجھے جان نہ لے، مجھے مان لے۔ جانتا تو اس سے بھی ہے جی، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، غیروں سے بھی پوچھو گے کہ یہ زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا، تو کہیں گے اللہ نے بنایا۔ تو جانتے تو وہ بھی ہیں پر مانتے؟ آپ سے کیا مطالبہ ہے، کیا ماننا ہے؟ 7 عضو پر سجدہ کر لینا۔ اسی لیے فقہا نے لکھا کہ پیشانی پہ سجدہ کرے گا، ناک نہیں سٹائے گا تو نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ ائمہ اربعہ کے نزدیک نماز نہیں ہوگی۔ سن لیجئے، بہت سارے ساتھی دوست ناک سٹاتے ہیں، پیشانی نہیں، اور پیشانی سٹاتے ہیں، ناک نہیں سٹاتے جی۔ سجدے میں دونوں ضروری ہے، چونکہ اس کو فقہا نے ایک کہا، دونوں پاؤں کو 2 کہا، یہ دونوں گھٹنے کو 2 کہا، دونوں ہاتھ کو 2 کہا، یہ 6 ہو گئے، اور یہ پورا کا پورا 1 ہے، اس کو 2 نہیں کہا۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ رب کو اچھا لگے۔ تو رب کون ہے جی؟ رب اللہ ہے۔ رب کو رب کیوں کہتے ہیں؟ رب کو اسی لیے، اچھا ایک بات یاد رکھیے، بندے کو اللہ سے دلوانے کے لیے، غور سے سن لیجئے اس جملے کو، اللہ کرے میری زبان کھل جائے یار، میں بہت ساری تعبیر کو بیان نہیں کر سکتا ہوں، جو بات میں سمجھ بھی لیتا ہوں اللہ کے فضل سے وہ بیان نہیں ہو پاتی۔ بندے کو اللہ سے دلوانے کے لیے یا بندے کو اللہ کی جناب سے کچھ لینے کے لیے، آسان اردو ہے نا، سخت کوشش کرتا ہوں نب آئے زبان پر، بندے کو اللہ سے کچھ لینے کے لیے یا بندے کو اللہ کی جانب سے کچھ عطا کرانے کے لیے، لفظ رب سے بہتر اسماء صفات میں کچھ نہیں۔ اسی لیے حدیث میں ہے مولانا، بندہ جب کہتا ہے یا رب تو اللہ کہتے ہیں لبیک عبدی، کیا کہتے ہیں زاہد؟ یا رب، کیا کہتا ہے؟ یا رب۔ تو اللہ پاک عرش پہ کہتے ہیں لبیک عبدی، میرا بندہ میں حاضر ہوں، میرا بندہ میں حاضر ہوں۔ اسی لیے قرآن کریم نے جتنی بھی دعائیں نقل کی ہے، وہ قاری صاحب کی مسجد میں ایک دفعہ دیکھا میں نے، وہ چہل ربنا یعنی 40 ربنا والی دعا رکھی ہوئی تھی اس طرف۔ ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا عشاء کی تو دیکھا میں نے مسجد میں رکھا ہوا ہے۔ جتنی بھی دعائیں آئی ہیں قرآن کریم نے جو اللہ نے سکھائی ہیں اپنے بندے کو، ان سب کے شروع میں جی رب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پھر کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جی ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا اننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت ارحم الراحمین۔ اور سنیے کہیے الحمدللہ، اللہ نے قرآن میں ایک جگہ حکم بھی دے دیا ہے، دعا میں کہا کیجئے خوب
वक़ुर रब्बि ग़फ़िर, अल्लाह सिखा रहे, अल्लाह कह रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वक़ुर रब्बि ग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह कह रहे रसूल को कि आप दुआ मांगते हो, कहा कीजिए रब्बी, मेरा रब। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी नुक्ते की पते की बात लिखी है। कहा कि जब भी दुआ करो रब्बी रब्बी करके तब बा को जरा खींच दिया करो, जैसे सुबहाना तस्वीर सजदे में रब्बी, ये मेरा अल्लाह, मेरा रब, मेरा रब, रब्बी जी। तो समझ में आ गया। तो रब किसको कहते हैं कि हर चीज को, कुछ नहीं था तो इब्तिदाई वजूद अता करे, इब्तिदाई वजूद अता करे, और वजूद अता कर देने के बाद बतदरीजन आहिस्ता आहिस्ता उसको कमाल तक पहुंचा दे। अल्लाह ताला हम सबको कमाले ईमान अता कर दे, हम सबको कमाले ईमान अता कर दे। इसलिए कुरान ने कहा कि नमाज में पहले सूरह फातिहा की पहली आयत में अल्लाह को अल्लाह की सिफत ही याद दिला दीजिए कि अल्हम्दु, तारीफ तेरी है अल्लाह। कौन अल्लाह? रब। कौन अल्लाह? जो रब है। हम नहीं थे या अल्लाह, हम तो ऑस्ट्रेलिया के पता नहीं गंदुम में थे, बांग्लादेश की रोहू मछली के अंदर थे जी, कंधार के अनार में थे, इंडिया के गोश्त में थे, वहां से अंगूर आया और यहां से अनार आया। गए एक साहब लेने, नाम लिखा मेरा है उस पर, कारी साहब ने देखा हाथ से छोटे छोटे, यार ये अनार मुझे नहीं पसंद है, छोड़ दिया। क्यों? उसमें मेरे बाप के जरिए मेरे वजूद का कोई अंश मौजूद था, इसलिए इन्होंने छोड़ दिया और हम गए तो उसको च्वाइस कर लिया। जी जी, हमने उसको च्वाइस कर लिया। क्यों? उसमें मेरे बेटे का नाम लिखा हुआ था जो मेरी पुष्ट से पैदा होने वाला है। तो रब वो है जो इन तमाम कायनात आलम से इकट्ठा करके दुनिया में लाया, और रब वही है जिसने आपको यहाँ पे बैठाया, और मुझे उम्मीद है कि वो क़यामत में भी हमें रसूलुल्लाह के साथ जमा कर देगा। बस कीजिए दर्स इंशाअल्लाह बकी अगले हफ्ते, बस भाई वक्त हो गया। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। या अल्लाह, तू मेरा रब है, हम सब का रब है। या अल्लाह, जिस तरह माँ की पेट में आपने अपनी कमाल कुदरत से इंसान कामिल बना दिया, मेरे अल्लाह मेरे रब इस दुनिया के अंदर कमाल ईमान अता फरमा दे, कमाल तकवा अता फरमा दे। जिस तरह तूने आंख में रोशनी अता की है, हमारे दिल में भी को भी रोशन कर दे। या अल्लाह, जिस तरह हम कान से मखलूक की बात को सुन लेते हैं, या अल्लाह तेरी भी बात को सुनने वाले बन जाएं। या अल्लाह, जिस तरह हम चलते हैं अपने पांव से दुनिया की तरफ, यही कदम हमारे आखिरत की तरफ भी उठ जाएं। ऐ मेरे अल्लाह, मेरा कोई कमाल नहीं, सब कमाल तेरा है। अल्लाहुम्मा मिनका व इलैक, अल्लाहुम्मा मिनका व इलैक, अल्लाहुम्मा मिनका व इलैक, लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु खालिदन मा खुलूदिक, व लकल हम्दु हम्दन ला मुंतहा लहू दूना इल्मिक, व लकल हम्दु हम्दन इंद कुल्लि तरफति ऐनिन, व लकल हम्दु हम्दन इंद कुल्लि तलफ्फुसि नफ्सिन, व लकल हम्दु हम्दन ला जज़ाअ लिक़ाइलिही इल्ला रिज़ाक, व लकल हम्दु हम्दन ला आखिर लिक़ाइलिही इल्ला रिज़ाक। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़ल्ल कुल्ल शैइन लिइज़्ज़तिही, वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़ज़ा कुल्ल शैइन लिमुल्किही, वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इस्तस्लम कुल्ल शैइन लिक़ुद्रतिही। या रब्ब लकल हम्द, या रब्ब लकल हम्द कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा, बिअददि मा तुहिब्बु व तर्ज़ा, व लकल हम्द इज़ा रज़ीत या अहल तक़वा व अहल मग़फ़िरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरिन मा सअलका मिन्हु नबियुका व रसूलुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व नऊज़ु बिका मिन शर्रिन मस्तआज़ मिन्हु नबियुका व रसूलुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाह।
بھائی مائک مت گرا دو بابا.